اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے پہلے عورت کی معاشرے میں کوئی وقت نہ تھی۔ عورت کو کمزور ہونے کی وجہ سے زیادتیوں کا نشانہ بنایا جاتا، عورت کو مرد سے کم تر سمجھا جاتا اور بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا۔ عورت کو وراثت میں حصہ نہ دیا جاتا، یتیم اور لاوارث ہونے کی صورت میں اور زیادہ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو اس کے تمام حقوق دلائے اور معاشرے میں بلند مقام عطا کیا۔ عورت کو وراثت کا حقدار بنایا، بیٹی کو رحمت اور اس کی پرورش کو ذریعہ نجات قرار دیا۔ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ بتایا گیا۔ اچھی اور نیک بیوی کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا۔ غرض اتنے حقوق کسی اور مذہب میں نہیں دیے گئے جتنے دین اسلام عورت کو عطا کرتا ہے۔ وہی مرد جو عورت کو کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا حق مارتے تھے، وہ باپ، بھائی، بیٹے اور شوہر کے روپ میں اس کے محافظ بن گئے۔ عورت کو پردے کا حکم دینے کے ساتھ مردوں کی نظروں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ عورت کی عزت محفوظ رہے، وہ ستائی نہ جائے اور بآسانی گھر سے باہر بھی اپنے فرائض انجام دے سکے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ یہاں معاشرے میں عورت کو وہی مقام حاصل ہے جو اسلام عطا کرتا ہے۔ عورت اور مرد کو ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہیں۔ جس طرح ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح پاکستانی عورت کی ترقی اور کامیابی میں اس کے ماں باپ کی تربیت، شوہر اور بھائی کی معاونت شامل ہے۔ اس کے بغیر وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کر سکتی۔ اگرچہ بہت سے واقعات عورت کو زیادتیوں کا نشانہ بنانے کے بھی ہیں، ان کی بنیاد جہالت اور لادینیت ہے۔ جہالت اور دینی آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے عورت سے زیادتیوں کے واقعات عام ہوئے۔ قدرت نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا معاون بنایا ہے۔ مرد کے ذمہ خاندانی کی کفالت اور استقامت ہے۔ عورت اولاد کی پیدائش اور پرورش کرتی ہے اور گھر بنا کر رکھتی ہے۔ عورت اور مرد ماں کو زندگی اور معاشرے کے مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں اور ان میں سے ایک اپنی حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے۔ دونوں مل کر معاشرے کی تعمیر کرتے ہیں۔